sermon, promise of Holy Spirit for godliness. دینداری کے لیے روح القدس کا وعدہ. اعمال دوسرا باب 38-39 آیت. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آگے سب پڑھیے. اس لیے کہ یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. ایک ریفرنس یسایہ 32واں باب 15-16 17ویں آیت. تا وقت عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے, تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی. صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا. اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں آسودگی اور آسائش کے کاشیانوں میں رہیں گے. ہاں, مرکزی آیت جو تموتھیوس کے خط کی ہے, دینداری کا بھید بہت بڑا. پولیس پر دینداری کے حوالے سے جیسے تموتھیوس کے خط کے اندر کرائسٹ کا تجسم, انکارنیشن, کروسیفکشن, ریزوریکشن, اس کا اسینڈنٹ ہونا, یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے بیان کی. اور ہولی اسپرٹ اسی طرح دینداری میں اہم رول. اور آپ جب سنیں گے تو کرائسٹ کی تعلیم جس طرح دینداری دیتی ہے, ہولی اسپرٹ ہی کے ذریعے سے جو آپ سنیں گے. لکھا پطرس کا اعمال کے خط میں پطرس کا واعظ اس نے دیا, توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر واٹر بیپٹزم لے. تو آگے لکھا روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو پرومس کے حوالے سے جو گفٹ ہولی اسپرٹ کا ہے اس کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے. آگے لکھا یہ وعدہ, پرومس, یہ وعدہ تمہاری اولاد, یعنی میرے ساتھ وعدہ, میری اولاد, یقیناً سائمن بچے میرے شیلی خداوند چل رہے ہیں, آگے اس کے بچے کیا چل رہے ہیں اسی طرح آپ کے, ان کے ساتھ وعدہ ہے, اس کا مطلب وہ چلیں گے اسی طرح آپ جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور پیچھے خادم. یہ وعدہ تمہاری اولاد, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پشت سے پشت کو جوڑنا ہے, روحانیت میں گائیڈ کرنا ہے. یہ پطرس کا پہلا باز ہے, سمجھے, جو 120 کی کلیسیا کے اوپر مقرر ہوا. تو آپ دیکھیے کہ وہ ساری دنیا سے مخاطب ہے. یہ بات ہوا تو یروشلم میں ہے, مگر اس کی گونج یہاں آج بھی آپ سن رہے ہیں پطرس کے واسطے. یہ وعدہ بولیے تمہاری اولاد, جوش نیشن, اور آگے دور کے لوگوں سے یعنی غیر قومی, جس میں آپ آئے, غیر قومی. یہ وعدہ بولیے تمہاری اولاد. تو اب آپ دیکھیے خود اگر ٹھیک ہے تو آگے اولاد میں جائے گا, اور اگر خود ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں آئے گی. یہ وعدہ بولیے میرے ساتھ, بولیے, یہ وعدہ تمہاری اولاد, آگے دور کے. تو آپ دیکھیے ساری دنیا میں اس پیغام کی گونج ہے اس وقت. آج
میں اپنے بچوں پہ توجہ دوں، وہ اپنے بچوں پہ. یہ پطرس کہہ رہا ہے. وہ قوم کو بھی گائیڈ کر رہا ہے، غیر قوموں کو بھی. یہ وعدہ تم اور سے بیشتر اس نے جوئیل نبی کے صحیفے کا حوالہ دیا، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی. تو آپ دیکھیں واضح سبجیکٹ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے مکاشفہ. یہ نہیں کہ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں خادم، اوپن. لکھا تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، تمہارے غلام لونڈیاں وہ بھی روح القدس سے معمور ہوں گی، اور ہر ایک جو خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. تو جو نہیں پاتا اور جو اپنے بچوں کو ہولی اسپرٹ کے حوالے سے گائیڈ نہیں کرتا وہ خالی ہے، وہ مرد عورت خالی ہے، دنیا دار ہے. شیطانیت اس لیے نہیں کہوں گا، اگر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے دنیا داری تو ہوگی اس میں، پر دنیا سے بچے وہ شیطانیت ہی کی طرف لے جاتی. تو جو ہولی اسپرٹ کا یہاں آج فنکشن بتاؤں گا، آپ بھی رونٹے کھڑے ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہو کیا رہا ہے. سمجھے؟ جانا کس سمت میں. تو اسے آگاہ کیا ہے. پھر اس نے ہماری کے اس چیپٹر کے اندر کرائسٹ کے انتھرون ہونے کا بیان کیا ہے کہ آپ میرے باپ کے، کہ خدا نے میرے خدا سے کہا کہ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ. پھر زبور 16 کا وہ حوالہ دیتا ہے کہ میرے بدن کے کو سڑنے کی نوبت نہ آئے، اور اس میں کرائسٹ کی کروسیفکشن کا وہ ریفرنس دے گا. اور یہ سارے حوالہ جات دے کے یہی پیٹرن ہم لیتے ہیں ہولی اسپرٹ سے کہ 2-3 ریفرنس اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا دیتے ہیں. تو یہ حوالہ جات جب دے دیے کس کو، جو 120 کی جماعت ورشپ کر رہی ہے، پطرس کے ساتھ کھڑی ہے، پطرس واز کر رہا ہے، آگے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پریچنگ کے لکھا 3000 لوگوں نے کلام قبول کیا. تو ہزاروں لوگ تھے. تو واز پورے ریفرنس کے ساتھ جا رہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پطرس ایسے ہی بول رہا، حوالے کے ساتھ. تو جب انہوں نے کرائسٹ کے انتھرون ہونے کا حوالہ سنا، زبور 16 کا حوالہ سنا، ریزریکشن کا حوالہ سنا، جوئیل نبی کا حوالہ سنا، ان کے سامنے کلیئر ہوگی باتیں کہ یہ ٹنگ پروفسی کیوں ہو رہی ہے. یہ 120 کی جماعت کرائسٹ کے اوپر ایمان لائی ہے. واضح لوگوں کو پتہ چل گیا، اور پطرس نے اس سارے کلام کا حاصل جو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے تو آگے وہ بیان کرتا ہے ان کے کہنے سے، مگر جو حاصل تھا وہ کہا کہ خدا نے جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، مسیح بھی کیا اور خداوند بھی، مسیح بھی کیا. اور یہ دو باتیں، یہ مکاشفہ پتہ ہونا چاہیے. پطرس نے پہلے باز میں یہ اعلان کیا کہ مسیح وہ ہے جس کو تم نے مصلوب کیا. خدا نے اسے بولیے مسیح بھی کیا. خداوند مسیح کیسے کیا؟ روح القدس نازل ہوا تو وہ مسیح کہلایا. مسیح کیا کس کو؟ جو کماری مریم سے پیدا ہوا، اس کے اوپر روح نازل ہوا. مسیح کیا، مسیح کیا، منصور کرسٹوس انوائنٹڈ ون، اسے مسا کیا، مسیح کیا، یعنی یسوع کو، جس کو آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ ناصرت کے گھرانے سے بلانگ کرتا ہے، وہ مسیح ہے، مسیح کیا اس کو. اور دوسرا خداوند بھی فلپیوں کے خط میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اس کو خداوند کیا، لارڈ کیا، یاوے کیا، یہوہ کیا. ابھی ریجرسنگ ٹائم میں میرے ٹائٹل جتنے میں میں دے رہا ہوں اس میں یہوہ رافع اور اردو میں بھی یہوہ
جو شفا دیتا ہے یہوہ ہی لکھوں گا. حالانکہ اس کی ٹرانسلیشن دنیا کے اندر دنیا کی بکس پڑھ لیں, دنیا کے سرمن سن لیں, اس کا ترجمہ وہ لارڈ کرتے ہیں, سمجھے, لارڈ ہو ہیلز. مگر میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. لارڈ کے لیے ربی ورڈ ہوتا ہے, یہوہ کا ترجمہ یہوہ ہی ہوگا, یہ اس کا نام ہے. ہم اس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے, مگر اردو میں بائبل میں بھی ترجمہ خداوند ہی ہوا ہے. یہ خداوند تو ربیوں کو بھی کہتے ہیں, مگر یہ یہوہ ہی ہے, یہوہ ہی لکھنا ہے. تو خداوند نے میرے خداوند سے کہا, ایکچولی یہوہ نے یہوہ سے کہا. یہ مانی اتنے ڈیپتھ میں جائیے, کلام کو لرن کریں, سیکھیں. موقع ہے اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال دینے کا. آمین. تو پترس کیا کہتا ہے, اسے مسیح بھی کیا اور خداوند یہوہ. آگے لکھا ہے تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. ایسے نہیں چوٹ لگتی, اچھا مسیح, اچھا یہوہ. یہ ان کو پتا تھا ان ناموں کا, مجھے آپ کو بھی پتا, اور جن کو نہیں معلوم وہ بیکار زندگیاں بسر کر رہے ہیں. مگر اگر وہ سیکھ رہے ہیں, اگر آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں گے. مسیح بھی کیا اور خداوند بھی, یعنی یہوہ اس کو کیا. لکھا ہے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے یہوہ, مردوں میں سے جی اٹھے, یعنی یسوع جو اس کا نام رکھا گیا سیویئر, جو پیدا ہوا تو جسم, روح القدس کی وجہ سے مسیح کہلایا, ناصر کے اندر رہنے کی وجہ سے ناصری کہلایا, ایمینوئل کی پیشن گوئی خدا ہمارے ساتھ. تو یہ سارے میننگ جو ہمیں معلوم ہو. ان کے دلوں پر بولیے چوٹ لگی. اب یہ بھی ریگولیشن ہے, کیوں چوٹ لگی؟ آپ جب یہاں یسایہ حزقیل پڑھیے, ان کے دل چکماک کی طرح سخت, ٹوٹ ہی نہیں سکتے. وہ بروکن ہارٹ لوگ نہیں تھے, ان کا دل دنیا کے اندر تھا, بے فائدہ پرستش کرتے تھے ہونٹوں سے, صرف دل خدا سے دور تھے. چکماک کی طرح سخت, ان سخت پتھروں کے اوپر, دلوں کے اوپر چوٹ لگی کلام کی. ان کو ہولی اسپرٹ نے سمجھا دیا کہ جو پترس کہہ رہا یہی سچ ہے کہ یسوع مسیح بھی ہے خداوند بھی. یہ چوٹ لگ گئی, ٹوٹ گیا, شکستہ ہاتھ ہو گئے, بروکن ہارٹ ہو گئے, دل ٹوٹ گیا ان کا جو چکماک کی طرح تھا. تو یہ ہولی اسپرٹ نے کام کیا وہاں پر. تو جب دل پہ چوٹ لگا پھر انہوں نے کیا کیا, کیا کہا, اے بھائیو. اب پترس کلام سنا رہا ہے, اوپر بالا خانہ پر کھڑا ہو کر, نیچے کانگریگیشن ہے. اے بھائیو ہم کیا کریں, اب بتاؤ ہم آگے کیا کریں. اتنی اونچا لوگوں نے شور ڈال دیا, اے بھائیو ہم کیا کریں. اور جس کو آج نہیں سمجھ آتی ہم سے پوچھے کیا کریں, وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کیا کرنا, اور دھکے کھاتے, جبکہ ہم موجود ہیں بتانے کے. چشمے دریا بہتے ہیں ملک کے اندر, مگر وہ پیاسے. اے بھائیو بولیے ہم کیا کریں. اب پترس نے آنسر دیا, توبہ کرو, پہلی بات ریپینٹ, جیسے آپ سب نے کیا. اور اگر کسی نے نہیں کی تو پترس تو یہ بات کہتا ہے ریپینٹ کرو. توبہ کیا ہے, گناہ سے باز آؤ, توبہ کرو کہ میں گناہ نہیں کروں گا کیونکہ یسوع نے اپنے خون سے مجھے پاک کیا. ہاں تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, روز جھوٹ. لکھا ہے خدا جھوٹ بولنے والی بار بار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے. آیت پڑھی زبور میں, خدا بولیے جھوٹ پر ایک ساتھ اور لفظ ہے, متوا کر جھوٹ بولنے والی. اس کا مطلب کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی کبھی جھوٹ کی, پر جو متوا کر, اس کا مطلب ہے وہ سچائی والا بندہ بندی نہیں.
मतवा कर झूठ बोलने वाली बालदार खोपड़ी को बोलिए चीर डालता किसी ट्रक के नीचे आई होती, हादसा हो जाता, हलाक हो जाता। बालदार खोपड़ी चीर, ये दुनियादार तो होना ही है, ये उस ईमानदार को कहा जा रहा है जो बाज नहीं आता, ये उसको कहा जाता। मतवा कर झूठ बोलने वाली बालदार खोपड़ी को चीर डालता है। वो रिपेंट नहीं करते, झूठ बोलते, रिपेंट नहीं करते। तो क्या कहा, तौबा करो, आगे तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, जैसे आज वाटर बैप्टिज्म हो, तो लिया उसने, क्यों नहीं लेता? ये पतरस वास कर रहा, क्राइस्ट ने कहा जाओ उनको बपतिस्मा दो, क्यों नहीं ले रहा? क्या रुकावट? नहीं समझ आती, हमसे पूछे। तो आगे लिखा है तो तुम रूल कुदस, अगला स्टेप इनाम में पाओ, वो तो अगला स्टेप है। ये वादा बोलिए तुम, तुम्हारी औलाद दूर के लोगों से, ये अगली बात फिर कही, तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। इसका मतलब है ट्रिनिटी, इसका ये नहीं मतलब यीशु ही बाप है, यीशु ही रूल कुदस है, यीशु ही खुदा का बेटा है। ये तौहीद में नहीं, हम तस्लीसुल तौहीद पे बिलीव करते हैं ट्रिनिटी के ऊपर, यानी खुदा रूह पर अपना इजहार फादर सन होली स्पिरिट में करता है। बाप एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर जाहिर होता, ओल्ड टेस्टामेंट में क्राइस्ट ने तजस्सुम लिया, होली स्पिरिट डव में जाहिर हुआ। बपतिस्मा लेते वक्त तीनों ही आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश, और होली स्पिरिट नाजिल हो रहा। तो फिर कैसे एक ही यीशु बाप यीशु ही? तो हम तौहीद पे नहीं, ट्रिनिटी बिलीव। और बैप्टिज्म का मतलब होता है टू डिप पर, इसका जो लुगी मानी है, मीनिंग ही यही है, डिप करना। अगर यहां क्रॉस बनाएंगे तो ये रेंटिजो है, मगर बैप्टिजो ग्रीक वर्ड टू डिप पर, यह मसीह की मौत और जी उठने में मुशाबत पैदा करनी कि मैं मसीह यीशु की मौत और जी उठने पर ईमान रखता हूं। ये बैप्टिज्म का मतलब है, ये हमारा ईमान, ये शागिर्द होने का निशान होता है। उनको शागिर्द बनाओ, उनको बैप्टिज्म दो बाप बेटे रूह कुदस के नाम। तो पतरस यही कह रहा है कि शागिर्द, हम भी यही कर रहे हैं। तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बोलिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो आगे रूह कुदस होली स्पिरिट इनाम में पाओगे। इनाम तो आप देखिए, होली स्पिरिट है, गिफ्ट मिला, रूह कुदस आपके अंदर है। अगर आपने निजात पा ली, आपने बैप्टिज्म ले लिया, ये आपके अंदर है, तो आपने ये किया, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये इतना अहम प्रॉमिस है, और खुदा अपने वादों में सच्चा, जो वादा करता है उसके साथ वो कसम भी खाता है। जो वादा वो करता है उसके साथ कसम, इजहार का वादा किया अब्राहम के साथ, आगे कसम भी खाई। ये दो बेतब्दील चीजें हैं। झूठ नहीं बोलता, वो वादा कर दिया उसी तरह होगा, कसम खा ली तो और पक्का बता दिया, हालांकि वादा ही पक्का। तो ये दोनों ही खुदा के नजदीक बेतब्दील चीजें हैं। वादा भी किया, कसम भी खाई, मगर यहां पर वादा ही किया है, कसम नहीं खाई, मगर यह कहा कि मैं अगर ना जाऊं, ये कसम से भी ऊपर है बात, जो आज मैं बताने चाह रहा। अगर मैं ऊपर ना गया तो होली स्पिरिट ने नहीं आना, मैं जाऊंगा तो होली स्पिरिट भेजूंगा। वो गया, तो ये कसम से बढ़कर चला, हो गया ना, वो गया। तो जब गया है तो होली स्पिरिट आ गया। ना जाऊंगा यानी अगर मैं ना जिंदा हुआ, ना मैं मसलूब हूं, ये स्लीप से पहले कहा जा रहा। अगर मैं ना जाऊं
نہ گیا تو وہ تمہارے پاس نہیں آنے کا. سمجھے اتنا امپورٹنٹ. اور مسیح کا جانا بھی اتنا امپورٹنٹ. اوپر تب گیا پالوس کہتا وہ نیچے گلا تھا, وہ مصلوب ہوا. اتنا یہ فارمولے ہے, اتنا مکاشفات ہے. کاش ہر بندہ رچ ہو جائے. میرا جانا فائدہ مند ہے, جاؤں گا تو بھیجوں گا. اور لکھا ہے تھوڑی دیر میں مجھے تم نہیں دیکھو گے, پھر دیکھ لو گے تھوڑی دیر کے بعد. تھوڑی دیر میں مجھے نہیں دیکھو گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مر جاؤں گا, نہیں دیکھو گے, پر پھر مجھے دیکھ لو گے, زندہ ہو جاؤں گا. آپ دیکھ لو تو میں جاؤں گا. تو لکھا کچھ باتوں کی ابھی تمہیں برداشت نہیں ہے, تو وہ ہولی اسپرٹ آئے گا تو وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا, گڈ نیوز دے گا, میری باتیں یاد دلائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہولی اسپرٹ کتنا آپ سے بات کرتا ہے. اگر خادم کے ذریعے سے کر رہا ہے تو آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ ریگولر جو ہیں. اگر نہیں ریگولر تو آپ سے بات نہیں ہو رہی, آپ کو توفیق نہیں ہے آنے کی, اور اگر ہے توفیق آپ سے بات ہو رہی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی سرمن مس نہ ہو, ریجوائسنگ ٹائم کا اور سنڈے کا. جو ہماری بات کو کلیسیا میں سنتے ہیں, بلونگ, خدا نے ہمارے ساتھ ان کو جوڑا. دنیا میں بے شمار کلیسیا ہیں, ہر کوئی کہیں کہیں سیکھ رہا. تو یہ جو سلسلہ کہ کس طریقے سے ہولی اسپرٹ جاؤں گا تو بولیے بھیجوں گا, وہ میری باتیں بولیے یاد دلائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پترس نے کہا یہ وعدہ تمہاری اولاد, اس نے کہا یہ پرومس ہے. تو کن کن سے پرومس ہوا بولیے, واٹر بیپٹزم لیا ہے وہ ہمارے اندر ہے. مکاشفہ سنیے, 16واں باب یوحنا, 32واں باب یسایہ میں سے میں نے پڑھا. تا وقت کے روح القدس نازل نہ ہو, یسایہ نے کہا. 16 باب میں لکھا وہ آئے گا اور دنیا کو گناہ, راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. دنیا کو, مجھے آپ کو کیا کرے گا کچھ میں نے بتایا, ابھی کچھ اور بتاؤں گا. پر چونکہ دنیا دینداری کا سبجیکٹ ہے تو دنیا کو, دینداروں کو نہیں, دنیا کو کیا کرے گا؟ قصوروار ٹھہرائے گا. اس نے آ کر یہ کام کرنا. دیندار اور دنیا دار لوگوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ دنیا داروں کو وہ آ کر قصوروار گلٹی قرار دے گا خدا کے سامنے کہ یہ شخص دنیا دار ہے. سمجھے؟ 16واں باب 15 14 سارا چیپٹر پڑھیے. وہ آ کر بولیے دنیا کو قصوروار ٹھہرائے گا 3 باتوں میں. دنیا کو گناہ کے بارے میں, دنیا کو راست بازی کے بارے میں, دنیا کو بولیے عدالت کے بارے میں کیا کرے گا؟ قصوروار. تو ان تینوں چیزوں کا ہمیں پتا ہو. تو گناہ کے بارے میں اس لیے آگے لکھا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب ہے جو ایمان نہیں لاتا دنیا میں, ہولی اسپرٹ نے اس کو قصوروار یہاں ہی ٹھہرا دیا ہے. حالانکہ عدالت کے روز وہاں پر ججمنٹ ہونی ہے, وہاں تو صرف کہنا ہے آؤٹ. یہاں قصوروار, تو قصوروار چرچ آئے گا نہیں آئے گا. جس کو قصوروار ٹھہرا دیا وہ کلیسیا جوائن نہیں کرے گا, یہ یاد رکھیں. مکاشفہ کی سمجھ آئے.
कसूरवार ठहरा दिया गया, वो नहीं आएगा, बहाने बनाएगा, उसका दिल ही नहीं करेगा आने को। अगर आ भी गया तो वो शायद कोई वजह हो, अदरवाइज उसका दिल नहीं करे। और जो आते हैं वो वर्शिप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, कलाम सुनाते हैं, गवाही सुनाते हैं, फेलोशिप करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो भूख हो, उनको इस चीजों का से ताल्लुक नहीं। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो शिनमा हो। तो लिखा कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते तो होली स्पिरिट क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा। दूसरा, राष्ट्रवादी के बारे में उसमें लिखा है कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। ये तो बिलीवर को कहा गया कि मैं बाप के पास जाता हूं। इसका मतलब है तुम्हें राष्ट्रवादी मिल गई जिसका मैं आया था, वापस जाता हूं। पर दुनिया को राष्ट्रवादी नहीं मिली क्योंकि वो ईमान नहीं लाए तो साबित हो गया। तो राष्ट्रवादी के बारे में भी कसूरवार कि बाप अब चला गया, बेटा अब चला गया बाप के पास, अब कैसे दोबारा से राष्ट्रवादी के लिए कुर्बान होगा? वो कुर्बान हो गया एक ही बार। जो ईमान नहीं लाता गुनाह में, राष्ट्रवादी में, वो कसूरवार ठहरेगा। ये दुनियादार फारिग। तीसरी बात, अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अदालत किसकी? दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया। यानी क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन, जी उठना और होली स्पिरिट का आना बताता है शैतान मुजरिम है। जो दुनिया को बहका रहा था उसको शिकस्त हो गई। ये मुजरिम जो दुनिया को फॉलो करते हैं वो शैतान को फॉलो करते हैं। वो मुजरिम है तो उसके साथ चलने वाले भी मुजरिम। दुनियादार लोग मुजरिम, उनका फर्स्टवादीन दुनिया उनको मुजरिम ठहराता क्योंकि दुनिया चाहे क्रिश्चियन हो किसी भी मजहब का हो, जो दुनियादार है वो क्राइम के अंदर है, जुर्म के अंदर है, गुनाह के अंदर है, बेदीनी के अंदर है। आपके घर का कितना भी वो क्लोज फर्द क्यों ना हो, अगर दुनियादार है, गंदगी उसके अंदर भरी है, वो होली स्पिरिट से दूर है। वो आकर दुनिया को बोलिए क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा। किन बातों में? गुनाह के बारे में, राष्ट्रवादी के बारे में और अदालत के बारे में। तीनों की समझ आ गई? ताकि मैं यशाया में आऊं। बोलिए। अब यशाया ने पहले कह दिया यही बात यशाया ने कही, ताबत के रूह कुदस तुम पर नाजिल ना हो। वो तो मैंने बता दिया जब नाजिल होगा तो क्या करेगा। यशाया उससे पहले उनकी जजमेंट का बयान करता है और कहता है, ए बेपरवाह बेटियों, ए आराम करने वाली औरतों, गाफिल ना हो, थरथराओ, कांपो, अपना लिबास उतार दो, बरहना हो जाओ, कमर में तार दो। तुम्हें पता होना चाहिए साल के बाद ये तुम्हारी पाकिस्तान घर वीरान हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। नबूकदनेस्सर असीर करके ले लेगा। ए बेपरवाह बेटियों, तुम जो गाफिल हो, जो यहोवा की इबादत प्रस्तुत नहीं करती, गुनाह करती है, बदी को पानी की तरह पीती है, तुम्हारे कसर खाली हो जाएंगे। और आगे लिखा, ओफल और दीदबानी के बुर्ज, वहां पर वीरानी होगी। दीदबानी का बुर्ज, वहां पर लोग देखकर दुश्मन को देख लेते थे, वो वीरान हो जाएंगे। ओफल का बुर्ज, वो जगह जहां पर दुश्मन से बचने के लिए किला में चले जाते थे। बेपरवाहो, तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है। मुस्तरब खवातीन से वो मुखातिब होता है कि होशियार हो जाओ, तुम्हारी ताकें झड़ जाएंगी, बेफल हो जाएंगी, कोई फल नहीं रहेगा। काल तुम्हारे ऊपर आने वाला
تو یہ سایہ ان عورتوں کو کہتا ہے، ان بیٹیوں کو کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے کہ تمہارا آرام جل جاتا رہے، بے آرام ہو جاؤ گے، تھر تھراؤ گی، آرام سے مسیح کے پاس، آرام سے کلیسیاؤں کے پاس جو اس میں رفاقت کرتے ہیں، یہوہ کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس ہے، تھر تھراؤ۔ اور آج بھی جو خدا ان کے حضور نہیں آتے ان کو یہ سایہ وارن کرتا ہے، تھر تھراؤ، ننگا کرو اپنے آپ کو، کیونکہ تمہیں وہ ننگا کرے گا۔ سمجھے؟ اس لیے دنیا دار عورتیں ننگی ہی آپ کو نظر آتی۔ اے بے پرواہ بیٹیوں سنو، پکارتا ہے یہ سایہ، پکارتا۔ بھی بڑوں کو عقل آئے تو اپنے بچوں کو آگے سمجھائے نا۔ آگے کا آگا بگڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، کوئی خدا کی پہچان میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، مار کھائیں گے اور کیا ہوگا۔ پھر دیکھو آگے لکھا ہے، جیسا کہ اوفل عدید بانی کے برج کے نیچے کون ہوگا؟ جو گدھے ہیں، گخور جو ہے، بیابان کے جنگلی گدھے وہاں پر، اور وہاں گلے بسیرا کریں گے، جانور رہیں گے، تمہارے گھر خالی ہوں گے۔ آج بھی گھر خالی کر دیتا جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، گھروں سے ان کو آؤٹ دیکھو، وہ آرام دہ گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، ان کو مسیح کا سکون میسر نہیں۔ سمجھے؟ آج کی دنیا میں آپ ارد گرد دیکھیں جو گھروں کے اندر جن کا طلبہ نہیں نہ ٹکتا وہ بے آرام، سمجھے؟ کلیسیاؤں سے وہ دور، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے خداوند کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ورشپ کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری حیثیت مسیح میں کیا۔ تو لکھا آگے سنیے، وہ جو عدل صداقت کی بات مسیح نے کی، یسایہ کیا کہتا ہے؟ یسایہ کہتا ہے تا وقت کہ یہ تو بربادی ہونی ہے تمہاری، اب ریسٹور کیسے ہوتے؟ تا وقت کہ روح قدس تم پر نازل ہو، اس وقت کا دن آنے کو یاد کرو، تب آگے بحالی ہونی ہے۔ اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ دنیا دار اور دیندار کا الگ الگ وہاں بتایا گیا ہے۔ عدل کے حوالے سے کہ عدل بیابان میں بسے گا جب تک شیطان میدان جنگل نہ گنا جائے، اور جنگل شیطان میدان نہ بن جائے، یعنی ہولی اسپرٹ آئے گا، جنگل کو شیطان کر دے گا اور شیطان کو بیابان کر دے گا۔ دنیا کو آ کر قصوروار ٹھہرائے گا، جنگل بنائے گا، اس کو بیابان بنائے گا، یعنی عدل بیابان میں بسے گا، صداقت شاداب میدانوں میں، یعنی سچائی ٹروتھ اور راست بازی کلیسیاؤں کے اندر ہوگی، مگر بیابانوں کے اندر ججمنٹ، عدالت، جس کی عدالت ہوگی وہ دنیا کا، اور جو کلیسیاؤں میں وہ شاداب میدان۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بتائیے۔ مسیح نے یہی کہا کہ وہ دنیا کو آ کر قصوروار یعنی بیابان ٹھہرائے گا۔ وہ لوگ جو رفاقت نہیں کرتے بیابان میں، مگر بیابان کو لکھا ہے 32 باب کے اندر کہ بیابان شاداب میدان، لکھا ہے اسے قدمت کی زینت دی جائے گی، وہ شارون کی وادی ہوگی جس میں للی کے پھول کھلتے ہیں، وہ شاداب میدان لگے ہریوں کی طرح چوکیاں بڑھیں گے، اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی۔ اور 32 باب 35 میں، یہ 32 باب میں یہ سارا جو بات کہتا ہے کہ تا وقت بولیے روح القدس نازل ہو، یعنی ہوگا، ابھی تمہاری عدالت ہے، مگر
ریسٹور ہونا چاہتے ہو تو یہوہ اس کے بیٹے کی ورشپ کرنا ہوگی. تو بیابان میں کیا ہوگا؟ عدل، عدالت، دنیا داری کے اندر ججمنٹ ہو رہی. بیابان بولیے شادان میدان گنا جائے گا. سمجھا گے؟ دنیا کو عاقل کو مجرم، شیطان کو مجرم لکھا ہے راست بازی کے بارے میں. یہ سارے صداقت شاداب میدانوں میں، یعنی راست بازی صداقت کا مطلب وہ شاداب میدانوں میں ہوگی. یہ شاداب میدان کلیسیوں کے اندر خوشی شادمانی پائی جائے گی. تو لکھا ہے عدل بیابان کے اندر ہوگا اور صداقت کہاں؟ بولیے صداقت شاداب میدانوں کے اندر ہوگی. آمین. بیابان میں عدل بس ہے. میں آپ اگر بیابان ہے تو عدالت ہو رہی ہے، اگر شاداب میدان ہے تو صداقت بسی ہے. تو کیا آ کر وہ کرے گا؟ دنیا کو قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. دوسری بات راست بازی کے بارے میں میں باپ کے پاس جاتا ہوں، یعنی صداقت شاداب میدانوں میں ہی ہوگی. بات آپ کے گھرانوں میں راست بازی ہے تو شاداب میدان ہے. سمجھے؟ اور آگے لکھا ہے صداقت کا پھل یعنی راست بازی کا پھل صلح ہوگا، سلامتی ہوگی. اس لیے لکھا رسالہ میں شریر کے لیے سلامتی نہیں ہے کیونکہ وہ راست بازی میں نہیں ہے. اس کو ہولی اسپرٹ نے سلامتی نہیں دی. اس کو کیا پرواہ کلیسیا کی، اس کو کیا پرواہ کہ وہ کلام کا شنوا ہو، اپنا کام دھرے دوام دے. اس کی توجہ ہی کہیں اور ہے. تو دنیا دار برباد ہو جائے گا. کون کرے گا؟ بولیے ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ. آپ بیابان ہیں یا شاداب میدان؟ انفرادی طور پر بھی دیکھیں، گھرانے میں بھی دیکھیں. شاداب میدان ہے تو پیس آپ کے گھر میں، لڑائی نہیں، رونا نہیں، آوازاری نہیں، مرد کی بےزتی نہیں، عورت کی بےزتی نہیں. کوئی کہتا میرا بچہ ہے، کوئی کہتا میرا بچہ. وہ یہ نہیں ہے. وہاں خدا ہوگا. جہنمی لوگ ثابت کریں گے کہ ہولی اسپرٹ نے ان کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے. پاس پاس ہو جائے گا، گوانا برباد ہو جائے گا. سمیٹے اپنے آپ کو. یہ کہاں سے بتا رہا؟ بولیے یسایہ 32واں باب. تابوت کے روح قدرت نازل ہو. آگے بولیے شاداب میدان، میدان بیابان جنگل، عدل اس کے سپرد. اور راست بازی کہاں؟ شاداب میدانوں کے اندر بسی رہے گی. اور لکھا ہے اس کا پھل کیا ہوگا؟ صلح، سلامتی، پیس ہوگی. اور پھر آگے لکھا ہے کہ صداقت کا جو پھل ہے، بولیے صداقت کا پھل کیا ہے؟ آرام ہو، اطمینان ہوگا. دنیا دار کے اوپر یہ تھپے لگنے ہیں، مورے لگنے ہیں، مگر دیندار کے اوپر ایسا الگ کر دے گا. ان کو دینداروں کو الگ کر دے گا، مگر دنیا کو قصور. تو پھر دینداروں کو کیا کرے گا؟ لکھا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارے اندر ہوں گا، ابد تک تمہارے ساتھ رہوں گا. آمین. ابد تک. مگر یہ گریجولی ہونا ہے. آج ساتھ ہے، اندر ہے. ابد تک رکھنا ہے تو بس اس کی مانتے. آمین. مانتے رہو گے تو ابد تک رہے گا. نہیں مانو گے تو پھر وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جیسے سول سے الگ ہو گیا. داؤد کہتا ہے اپنا روح مجھ سے نہ لے، مجھ سے اپنا روح نہ لے، میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. مجھ سے نہ اپنا روح لے. وہ ہمارے ساتھ ہے. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. یہ وعدہ تمہاری اولاد
روح نازل کروں گا. جو پیاسے ہیں، مسیح نے کہا جو پیاسا ہو وہ آئے، اس پہ آنا ہے روح. جو پیاسا ہو اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد کے اوپر نازل کروں گا. تیری اولاد معمول ہو جائے گی، رفاقت کرے گی، گیت گائے گی، ورشپر ہوگی، کوائر میں کھڑی ہوگی، کلیسیا میں آئے گی، انسٹرومنٹ بجائے گی، خدا کے ساتھ چلے گی. دنیا میں نہیں. دنیا والے تو گئے، وہ تو گئے ہلاکت میں. وہ دنیا دار کھڑا ہوگا یہاں آ کے، گیت گائے گا یہاں آ کر، کوائر میں کھڑا ہوگا، کلیسیا میں آئے گا نہیں. اس لیے جو نہیں آتے، لکھا ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر جا. ایسے بغضاء مت کر وہاں، وہ نہیں آنے کے، وہ فرزند نہیں ہے خدا کے. اس لیے تھوڑے ہو، کلیسیا تھوڑی ہو جائے، مقدسوں کی آمین جو ورشپ کرے. ایسے نہ دیکھو جی بڑی لوگ ہوں تو کیا کر لوگ بھی، تم بڑھو، اس سے آپ کو کچھ ملنا ہے یا یسوع سے؟ بڑے لوگ ٹھیک تعلیم کی طرف نہیں آتے. جہاں پر ان کو ہر کام ملتا ہے نا، دنیا داری بھی، وہ وہاں جاتے ہیں. جہاں دین داری ہے کم لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے ان کو روکنا ہے. وہ ہمارے خلاف ہوں گے، ہم سے بھاگیں گے. تو لکھا ہے بیابان کیا ہوگا؟ شیطان میدان. میں آپ شیطان میدان بن گئے ہولی اسپرٹ کے. اور شیطان میدان کیا ہوگا؟ جو سمجھتے ہیں بیابان ہولی اسپرٹ آ کر بولیے کیا کرے گا؟ دنیا کو قصوروار ٹھہرائے گا، گناہ کے بارے میں، راست بازی کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں. دنیا کا سردار شیطان مجرم، جو دنیا دار مجرم ہے، دنیا دار ہے، وہ گھروں کے اندر سکون برباد کر دیں گے. سمجھے؟ ان سے الگ رہنا ہی ٹھیک ہے. یہ نوٹ کر لیں. اسے لکھا کونے میں گھس جا. سمجھے؟ 2 3 کے خلاف، 3 2 کے خلاف. یہ بہت اچھی بات. ڈویژن بھی میرے ساتھ دنیا دار کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے ساتھ تو وہی رہے گا جو دیندار ہے. آپ دیندار ہیں میرے ساتھ رہیں گے، دنیا دار ہے تو نہیں رہیں گے. یہ نوٹ کر. میں دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتا، دینداروں کو سمجھاتا. آمین. دینداروں کو سمجھاتا، دینداروں کو سمجھاتا. تو لکھا کہ دیندار کو تو وہ قصوروار نہیں ٹھہرا، تو کیا دیندار کو کیا کرے گا؟ لکھا وہ سچائی کی راہ بتائے گا. وہ کلام سنیں گے، وہ بائبل اسٹڈی میں آئیں گے، وہ فیلوشپ کریں گے، وہ گیت گائیں گے، وہ کلام سیکھیں گے. دوسرا نہیں. ریجوائسنگ ٹائم ہوتا ہے، آپ کس طرح ایک دم آپ سننا شروع کر دیتے، نام آنا شروع ہو جاتا. آپ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سننا ہے، آپ نے کلام سننا ہے. بعد میں بعض یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں بعد میں، پر جو اس کو اہمیت ہی نہ دے، نہ سنڈے فیلوشپ کو، آئندہ پہ فیسٹیول کون؟ وہی دیندار آئے گا جو دینداری کے اندر ہے، وہ اسٹڈی میں آئے گا، وہ خدا کی بات سنے گا. جاب ہے، مجبوری ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو شیطان میدان بولیے بیابان جنگل گرا گئے. تو یہ ججمنٹ ہوئی اسرائیل کی. پالوس کہتا ہمارے لیے عبرت ہے. ان کے محل خالی ہو گئے، برباد ہو گئے، پیٹ میں ٹکڑے مانگتی تھی، روتی تھی، چلاتی تھی. سمجھو یہ گناہ کی وجہ سے. اس لیے کلیسیاؤں میں کلام سننے کے لیے ہمیشہ شنوا رہے اور عمل کرے، اپنا وقت خدا مند کو دے. دنیا دار نہیں کہلانا. کیا کہلانا ہے؟ بولیے دیندار. تو روح القدس 120 کی جماعت میں آیا تو دیندار جو دنیا غیروں میں تھی، مسیح تو سب کے لیے قربان ہے، روح سب کے لیے آیا. ہولی اسپرٹ نے آپ کہا پترس کو چل کرنیلیس کے گھر. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ دیندار. کیا لکھا؟ بولیے وہ دیندار. یہی لکھا نا
दीनदार। अभी गैर कौन का, मसीह का नहीं पता, वो ढूंढ रहा है दीनदार। होली स्पिरिट कहता है पतरस चल वहां, और जब पतरस कलाम सुना रहा था तो होली स्पिरिट नाजिल हो गया वहां पर, नाजिल हो गया। ये हो गया जबाने बोलने लगे, पतरस को कहते हैं और रुक जा, कलाम सुनाता चला जा। आमीन। ये दीनदार, मगर दुनिया का बियाबान, मगर जिनके साथ वादा है, ये वादा तुम्हारी औलाद दूर के लोगों से, वो प्यासी जमीन के अंदर तुम ये रूह नाजिल करेगा, तुम्हारी नस्ल के ऊपर रूह, अपनी बरकत तुम्हारी औलाद के ऊपर आगे लिखा, वो घास की माने उगेंगे जैसे बहते पानियों के ऊपर बैठ के दरख्त, ऐसे जवान बहते, पता चलेगा कलीसियाओं के अंदर बहते पानी, ये बैठ के दरख्त है, ये शाखें, ये जिंदगियां फलदार, तुम्हारे बच्चे घास पर, घास की तरह परवान करेंगे, हरियाली खुशहाली उनको मिलेगी, बहते दरख्त जैसे बहते पानी। आप बहते पानियों कलाम को सुनिए, चश्मों कि सरजमीन के अंदर आप लगाए गए, तो लिखा कि कर्नेलियस को घर जा, वो रूह कुदरत से मामूर हो गए। इज़राइल के ऊपर भी तुम्हारी औलाद दूर के लोगों से ये वादा, रूह कुदरत इनाम में पाओगे। लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को बोलिए रूह कुदरत क्यों ना देगा, क्यों ना। दीनदार को मिलेगा, दुनियादार को नहीं। दुनियादार याद रखे वो बियाबान है, वो जंगल है, वो बेबस हो जाएगा, पर जो शदाब होगा, लिखा है आराम और इत्मीनान में रहेगा, उसके घर में खुशी बसी रहेगी, सलामती, और वो बेखतर घरों के अंदर होगा। आमीन। बेखतर घर ये है हमारी जिंदगियां, जहां रूह कुदरत है। ईंट का घर नहीं, किसी मुल्क में हो ईंट का घर नहीं, मेरी आपकी जिंदगी बेखतर है, चाहे मार भी दे तो भी जिंदा रहे। खुशी के ये काशियाने हैं, वो अक्सर खाली हो जाएंगे, पर जो खुदा के साथ चलते हैं उसे वादा कर रखा है, रूह कुदरत से मामूल कर देगा। लिखा है तो शदाब मैदान होगा, फलदार दरख्त होंगे, उस चश्मे का पानी कम ना होगा, वो फेलोशिप करेंगे, रोज रोज मामूल होते चले जाएंगे। होली स्पिरिट का वादा वो पूरा हो गया है हमारी दीनदारी के लिए। दुनिया को वो जंगल करार देगा, मुझे आपको शैतान मैदान हमारे अंदर रहता है, इसलिए दीनदारी में जिंदगी बसर करने वाले, उसके जोयान रहने वाले होली स्पिरिट उनके साथ है। आइए खड़े हो जाइए।
तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा क़याम। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा क़याम। पीता बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता कि भेद पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह मेरा बाप है। पीता कि भेद पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह मेरा बाप है। पीता बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा क़याम। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा क़याम। पीता बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता कि भेद पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह मेरा बाप है। पीता कि भेद पड़ा है वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह मेरा बाप है। Great is the mystery of calling man. Great is the mystery of calling man. Great is the mystery of calling man. Great is the mystery of calling man.